حقیقت اور مجاز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. حقیقت ہم لوگ ختم کر چکے تھے, اب ہم کو مجاز پڑھنا ہے. والمجاز ہوا والمجاز ہوا اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له, وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اس معنی کے علاوہ میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے, حقیقت کے برعکس. حقیقت کیا ہے؟ اب لفظ المستعمل فی ما وضع له, حقیقت کیا ہے؟ اللفظ المستعمل فی ما وضع له, وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. اس کے برعکس مجاز کیا ہے؟ اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له, وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اس معنی کے علاوہ میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اسد, یہ لفظ وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس کے لیے, اس حیوان کے لیے جو کہ شکار کرتا ہے, جنگلی وحشی ایک جانور کے لیے اسد کا لفظ بنایا گیا ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں زید کالاسد, زید شیر کی طرح ہے, زید شیر کی طرح ہے, تو زید کے لیے شیر کا جو لفظ ہے یہ فی غیر ما وضع له ہے, یہ زید کے لیے شیر کا لفظ ہے یہ فی غیر ما وضع له, تو وہاں ہم وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس معنی کے علاوہ میں بھی جس کے لیے وضع کیا, کیونکہ اسد استعمال کیا گیا حیوان مفترس کے لیے, لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں زید کے لیے, تو اس لیے وہ فی غیر ما وضع له, ایک بہادر انسان کے لیے جو اسد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ فی غیر ما وضع له ہے, اسی کو مجاز کہتے ہیں. وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اس معنی کے علاوہ میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے, جیسا کہ بہادر کا مثل اسد للرجل الشجاع, مثال کے طور پر اسد بہادر آدمی کے لیے, تو بہادر آدمی کے لیے جو اسد کا لفظ بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فی غیر ما وضع له ہے. فخرج بقولنا المستعمل المهمل, ہمارے قول المستعمل سے محمل نکل گیا. فلا یسمى حقیقتا ولا مجازا, اس کو نہ تو حقیقت کہیں گے نہ تو مجاز کہیں گے. جو محمل ہے وہ نہ تو حقیقت ہے نہ تو مجاز ہے. وخرج بقولنا فی غیر ما وضع له, اور ہمارے قول فی غیر ما وضع له سے نکل گئی حقیقت, کیونکہ حقیقت کیا ہے؟ فی ما وضع له, حقیقت فی ما وضع له ہے, اور مجاز کیا ہے؟ فی غیر ما وضع له ہے. لیکن اس سلسلے میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ولا يجوز حمل اللفظ على المجازات الا بدلیل على مجازه, ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدلیل صحیح يمنع من ارادة الحقیقت, اور کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے مگر کسی صحیح دلیل سے جو حقیقت کے ارادے سے ماننے ہو, حقیقت کے ارادے سے منع کرتی ہو. اور کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر کسی صحیح دلیل سے جو اسے حقیقت پر محمول کرنے میں ماننے ہو. وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ بِيَانِ بِالْقَرِينَةِ, جس کو علم بیان میں قرینہ کہتے ہیں, یعنی کوئی قرینہ ہونا چاہیے. جب ہم کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرتے ہیں تو اس کو مجاز پر محمول کرنے کی کوئی دلیل چاہیے, اور وہ اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں. علم بیان کی اصطلاح میں قرینہ کہتے ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ بغیر قرینے کے مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے. کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے, کوئی قرینہ چاہیے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ, اور شرط ہوتی ہے, شرط لگائی جاتی ہے یا مشروط ہوتا ہے کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لیے. کیا شرط ہوتی ہے؟ وجود ارتباط بین المعنى الحقیقی والمجازی, کسی علاقے کا ہونا, کسی تعلق کا ہونا حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں. جب ہم اس لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو کوئی علاقہ چاہیے. کس میں علاقہ چاہیے؟ حقیقی اور مجازی معنی کے مابین کوئی علاقہ چاہیے. لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ, تاکہ اس سے تعبیر درست ہو جائے. وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ بِيَانِ بِالْعَلَاقَةِ, اسے علم بیان میں علاقہ کہتے ہیں. تو کوئی علاقہ چاہیے, کوئی علاقہ چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہوا
کہ کوئی قرینہ چاہیے مجاز پر محمول کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اصل لفظ اس کے حقیقی معنی اور اس کے مجازی معنی میں کوئی علاقہ چاہیے، علاقہ کوئی مطلب تعلق، صاحب تعلق. جی جی ہاں تعلق، تاکہ ہم اس سے اس کی تعبیر کر سکیں، اس کو جو ہے علاقہ کہتے ہیں. وہ علاقہ جو ہے والعلاقۃ اما ان تکون المشابہۃ او غیرها، اور علاقہ مشابہت بھی ہو سکتی ہے یا غیر مشابہت بھی ہو سکتی ہے. مشابہت معنی تشبیہ، وہ علاقہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دے رہے ہیں، یا پھر یہ کہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. فَإِن كَانَتِ الْمُشَابَهَةُ سُمِّيَ التَّجَوُّزُ اسْتِعَارَةً، اگر علاقہ مشابہت ہو تو اس کو ہم اس تجوز کو استعارہ کہتے ہیں. کالتجوز بلفظ اسد عن الرجل الشجاع، جیسے کہ ہم لوگ مجاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں لفظ اسد کو کسی بہادر آدمی سے. مثال کے طور پر آپ سمجھیے، آسان سی مثال ہے، زید کالاسدی، جیسا کہ میں نے ابھی کہا زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ غور کیجئے کہ اس میں مشابہت ہے. زید کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں شیر سے، زید کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں شیر سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو شیر اور زید ہے، اس میں جو علاقہ ہوا وہ کون سا علاقہ ہوا؟ تشبیہ کا علاقہ ہوا. اس کو استعارہ کہتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ مجاز میں حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں کسی علاقے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علاقہ مشابہت بھی ہو سکتی ہے، جیسے زیتون کالاسدی میں ہے، اس وقت اسے استعارہ کہیں گے. اگر علاقہ مشابہت کا ہے تو اس وقت اسے استعارہ کہیں گے. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ، اور اگر علاقہ مشابہت کے علاوہ ہو، سُمِّيَ التَّجَوُّزُ مَجَازًا مُرْسَلًا، تو اس وقت اس تجوز کو مجاز مرسل کہتے ہیں، مجاز مرسل کہتے ہیں. ان كانت تجوز فی الکلمات، اگر وہ تجوز کلمات میں ہو، جو مجازی معنی ہم لیتے ہیں وہ مجاز اگر کلمات میں ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. وہ مجازا عقلیا ان كانت تجوز فی الاسناد، اور اسے مجاز عقلی کہتے ہیں اگر وہ تجوز نسبت میں ہو، اسناد میں ہو. مثال دیں گے، وہ مثال سے جو یہ بات زیادہ واضح ہوگی. بس آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ حقیقی معنی میں اور جو مجازی معنی ہم لیتے ہیں ان دونوں میں علاقے کا ہونا ضروری ہے. یہ علاقہ مشابہت بھی ہو سکتی ہے، اگر علاقہ مشابہت کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور غیر مشابہت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر علاقہ غیر مشابہت ہو، اگر وہ کلمات میں ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، اور اگر وہ اسناد یا نسبت کے اعتبار سے ہو تو اسے مجاز عقلی کہتے ہیں. مثال ذالک فی مجاز المرسل، مجاز مرسل کی مثال ہے ان تقولا، کہ تم کہو رعینا المطر، رعینا المطر، رعینا المطر، ہم نے بارش کو چرایا، ہم نے بارش کو چرایا. ٹھیک ہے، رعینا ہم نے چرایا، المطر بارش، ہم نے بارش چرائی. تو اس میں مطر کا جو لفظ ہے اس سے مراد اصل میں گھاس ہے. تو گھاس کے لیے جو مطر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کلمے میں مجاز ہے، یہ مجاز ہے کلمے میں. رعینا المطر، ہم نے بارش چرائی، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے گھاس چرائی، ہمارے جانوروں کو ہم نے گھاس چرائی. فکلمۃ المطر، مطر کا کلمہ مجاز عن العشب، گھاس کے لیے مجازی طور پر بولا گیا ہے. فالتجوز بالکلمۃ، تو اس میں جو تجوز ہے وہ کلمے میں ہے، مطر کے لفظ میں ہے. مطر سے مراد عشب ہے، مطر سے مراد عشب ہے، کیونکہ کلمے میں تجوز ہے اس لیے اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. شاہ صاحب تجوز کا کیا مطلب؟ تجوز معنی مجازی معنی میں لینا. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہ مثال ذالک فی المجاز العقلی،
اور مجاز عقلی کی مثال ہے ان تقولا کہ تم کہو انبتت المطر العشب، بارش نے گھاس اگائی، انبتا اگایا، المطر بارش، العشب گھاس کو. یہ سارے فالکلمات کلھا یراد بها حقیقتا معناها، سارے کلمات سے اس کے حقیقی معنی ہی مراد ہے. انبتا معنی اگایا حقیقی معنی ہے، المطر انبتت المطر بارش نے اگایا، مطر حقیقی معنی میں ہے، انبتا حقیقی معنی ہے، العشب گھاس کو یہ بھی حقیقی معنی میں ہے. فالکلمات کلھا یراد بها حقیقتا معناها، پورے کلمات میں اس کے حقیقی معنی ہی مراد دیے جا رہے ہیں. لیکن اسناد الانبات الى المطر، لیکن اگانے کی نسبت بارش کی طرف یہ مجاز ہے. بارش نے اگایا جو نسبت کر رہے ہیں کہ اگانے کی بارش کی طرف یہ مجاز ہے. لأن المنبت حقیقتا هو اللہ تعالی، اس لیے کہ حقیقت میں اگانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. فالتجوز فی الاسناد، تو تجوز جو ہے وہ اسناد میں ہے، تجوز اسناد میں ہے. تو اسناد میں اگر تجوز ہے تو اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں، جیسے انبتت المطر العشب. اور اگر کلمات میں مجاز ہے تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، جیسے رأینا المطر. شیخ صاحب اسناد کا کیا مطلب ہے؟ اسناد مانے نسبت کرنا، نسبت دینا، یعنی مطر کی نسبت ہم نے اگانے کی نسبت ہم نے مطر کی. ٹھیک ہے. اگانے کی نسبت ہم نے مطر کی طرف جو کی ہے، بارش کی طرف جی کی ہے. بارش اگا دیا، یعنی اصل میں تو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، لیکن جو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. یہاں ہم لوگ رکتے ہیں کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.